السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ واقعہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ ایک آفس میں رات کی شفٹ میں سیکیورٹی کا کام کرتا تھا۔ اس آفس کا اونر بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ وہ جس بھی شخص کو سیکیورٹی کے لیے رکھتا تھا وہ 2 ہی دن میں کام چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ ان سبھی کا کہنا تھا کہ اس آفس میں کسی بھوت کا قبضہ ہے جو انہیں وہاں رکنے نہیں دیتا۔ پھر اس اونر نے 2 لوگوں کو سیکیورٹی کے لیے رکھا، جن میں سے ایک شخص تو اسی دن وہ آفس چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے بھی آفس چھوڑنے کی یہی وجہ بتائی تھی کہ اس نے آفس کی چھت پر کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھا ہے۔ وہ بہت ڈراؤنی سی کوئی چیز تھی۔ وہ تو بھاگ گیا، لیکن دوسرا سیکیورٹی گارڈ ابھی بھی اسی جگہ کام کرتا تھا۔ وہ شخص گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایسے بہت سے واقعات ہوتے دیکھے تھے، اسی لیے وہ ڈرتا نہیں تھا، بلکہ جس جگہ اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوتا وہ اس جگہ سے اٹھتا اور تھوڑی دور جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس آفس میں دن کے وقت کوئی بھی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتا تھا۔ صرف رات میں جب سارا آفس خالی ہو جاتا تھا تو اس وقت کچھ غیر معمولی حرکات ہوتی تھیں۔ اس آفس میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ جب صبح ان کیمروں کی ریکارڈنگز دیکھی جاتی تھیں تو ان میں نظر آتا تھا کہ پورے آفس کی لائٹس اپنے آپ بند ہوتی اور چلنے لگتی تھیں۔ آفس کا فرنیچر خود بخود ہلنے لگتا تھا، جیسے کوئی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہو۔ آفس کے آدھے امپلائیز تو ان پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے ڈر کر آفس چھوڑ چکے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ ان سب حرکات سے پہلے سے ہی آگاہ تھا۔ اس کے ساتھ بھی بہت سے واقعات پیش آئے تھے۔ مثلاً اگر ڈیوٹی کے دوران کبھی اس کی آنکھ لگ جاتی تو اسے یوں لگتا کہ جیسے کسی نے اس کے کان کے بالکل قریب آ کر انتہائی خوفناک چیخ ماری ہو۔ اکثر اسے یوں لگتا کہ اس کے ارد گرد کوئی چل پھر رہا ہے۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، بلکہ آیت الکرسی پڑھتا تھا اور ان حرکات پر زیادہ غور نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ابھی وہ شخص آفس آیا ہی تھا۔ جب بھی وہ آفس آتا تھا تو سب سے پہلے وہ سارے آفس کے لاکس وغیرہ چیک کرتا تھا۔ اس دن وہ لاکس چیک کرنے آفس کے اندر گیا تو ایک کمرے کا دروازہ اپنے آپ بجنے لگا اور اس کمرے میں سے آوازیں آنے لگی جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ اسے لگا کہ شاید کوئی شخص غلطی سے اندر لاک ہو گیا ہے۔ اس نے چابیاں لی اور اس کمرے کا لاک کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے لاک کھولا تو وہ زور سے زمین پر گر گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے بہت زور سے دھکا دیا ہو۔ وہ اس واقعے کی نوعیت کو سمجھ چکا تھا۔ پھر وہ فوری وہاں سے اٹھ کر آفس سے باہر چلا گیا۔ پوری رات اسے آفس میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں، لیکن وہ آفس کے اندر نہیں گیا بلکہ باہر ہی بیٹھا رہا۔ جب صبح ہوئی تو آفس میں لوگ آنے لگے۔ پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ اندر گیا اور اس نے اسی کمرے کو پھر سے دیکھا۔ حیرانگی کی بات تھی کہ وہ کمرہ اسی طرح سے لاک تھا۔ ابھی اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ وہ گارڈ بیمار ہو گیا۔ اس نے آفس سے 1 دن کی چھٹی لے لی۔ جب وہ اگلے دن آفس گیا تو معمول کے مطابق وہ سارے آفس کے لاکس چیک کرنے لگا۔ اسے یوں لگا کہ کوئی ایک کمرے میں چیخ رہا ہے۔ وہ اس کمرے میں گیا تو ڈر کے مارے ہکا بکا رہ گیا کیونکہ اس جگہ ایک امپلائی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً آفس کے اونر کو بلایا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس آفس میں ہر مہینے ایک شخص کی جان چلی جاتی ہے۔ اس امپلائی کی موت کے بعد سے وہ واقعات بڑھتے چلے گئے۔ اب تو رات میں وہاں رکنا کسی بیوقوفی سے کم نہیں تھا۔ وہ گارڈ بھی ان واقعات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ آخر کار وہ گارڈ بھی آفس چھوڑنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ اسے ایک لڑکا جس کی لاش آفس میں سے ملی تھی اس کے ارد گرد چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ یہ سارا منظر اس کے لیے انتہائی خوفناک تھا، جس کے بعد اس نے آفس کو چھوڑ دیا۔ ان واقعات کے بعد آخر کار آفس کے اونر نے رات کے وقت میں آفس بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ آفس رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا اور اس جگہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ہارر سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ ملوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔